احمد رضا خان بریلوی. امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں احمد رضا خان صاحب کے فتاوی ہیں. احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آدمی ہے پڑھنے کی. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو میں عرس رضوی کی بہت بہت مبارکبادی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عرس اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہوں. اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس مہینے میں حضور سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے تعلق سے کئی ساری ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی. ان کی شخصیات کو آپ کے سامنے رکھا اور بتایا ان کے حیات کے تعلق سے، ان کے تقوی کے تعلق سے، عشق رسول کے تعلق سے. لیکن آپ کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا تابع دار ہوں، اس لیے ان کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن میں آج آپ کو ان لوگوں کے بھی اقوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن سے ہمیشہ ان کے تعلقات خراب رہے ہیں، جنہوں نے کبھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اکثر و بیشتر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، جو انہیں بدعتی تک کہتے ہیں، جو انہیں نہ جانے کس کس طرح کے غلط رسم و رواج کو شائع کرنے والا اور ان غلط رسموں کو رواج میں لانے والا کہتا ہے، بدعتی اور نہ جانے کیا کیا، اور تکفیری تک کہا جاتا ہے انہیں. آئیے انہی میں سے ایک بڑی شخصیات کے اقوال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا کہنا ہے کہ حضور سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کو چاہے ان سے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، چاہے ان سے ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں، لیکن ان کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، ان کی عشق رسول کا کوئی جواب نہیں، ان کے فتووں کا کوئی جواب نہیں. یقیناً اور کئی شخص تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ جب میں مدینہ شریف پہنچا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا پڑھوں، تو اچانک مجھے یاد آیا مصطفیٰ جان رحمت. حالانکہ یہ شخص کہنے والے دیوبندی ہیں، ان کا خود کیا کہنا ہے کہ جب میری زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کا سلام جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے میرے دل میں ایسا عشق رسول محسوس ہوا اور وہ تڑپ مجھے محسوس ہوئی جو آج تک میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. اور اس وقت وہ شخص ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس امام اور اس سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے اس کلام کی شدت کو ہم نے سمجھا، ان کے اس ذوق کو سمجھا، اس عشق رسول کو ہم نے سمجھا. تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی تعریف اپنے نہیں بلکہ غیر بھی کرتے ہیں. تو آئیے ہم فرداً ان تمام حضرات کے اقوال جنہوں نے سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے تعلق سے اپنے اقوال پیش کیے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے ہو، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی. میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے. یہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتاوا جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یعنی اس جا کے لائبریری میں دیکھ لو. ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے. 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات. خان صاحب نے بعض جگہ پہ فتوے دیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی. پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں. یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو. کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں. میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو. اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی. احمد رضا خان صاحب کے فتاوا نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوا جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اکیلے شخص سے فتاوا. خدا کو جواب دینا ہے یا بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے. خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاوا اس کے مقابلے میں کچھ. میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، 4-5 دن پہلے آیا ہوں. میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا.
کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ السلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھ السلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام سب کا ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے اتنی دعا کی. میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے. علامہ رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپی ہے، 30 جلد. آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لگو. ہر انسان کے تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کی، سمجھ میں پڑھنے کی چیز ہے. اور عربوں کے ہاں بھی بہت اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ میں کہ نہیں. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا. اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا. کیونکہ میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار تعصب کا چشمہ اتار کر انہیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، ان کے عشق رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے اور سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جو کچھ بھی کہا وہ اپنے لیے نہیں کہا، منی بڑھانے کے لیے نہیں، کسی ارننگ کے لیے نہیں، بلکہ عشق رسول کے خاطر اور رسول پاک کو راضی کرنے کے خاطر کیا. تو میرے دوستوں، آپ سبوں کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے عرس اعلیٰ حضرت عرس رضوی بہت بہت مبارک.